ایک شاہین کی ٹوٹل لائف سپین 70 ایئرس کی ہوتی ہے، اور جب وہ 40 کا ہوتا ہے تو اس کی چونچ بینڈ ہو جاتی ہے اور وہ شکار کو مار نہیں پاتا. اس کے ناخنوں کا اسٹرکچر اس قدر چینج ہو جاتا ہے کہ وہ شکار کو پکڑ نہیں پاتے. اس کے سخت بھاری پر اس کے سینے سے اس قدر چپک جاتے ہیں کہ وہ اڑنے کے قابل نہیں ہوتا. اب ایک شاہین کے پاس 2 آپشنز ہوتے ہیں، یا مر جائے یا درد کے راستے سے گزر کر ایک نئی زندگی حاصل کرے. وہ کسی پہاڑ کے سب سے اونچے مقام پر ایک گھونسلہ بنا لیتا ہے، وہاں بیٹھ جاتا ہے اور کسی پتھر کی طرف رخ کر دیتا ہے اور زور زور سے اپنی چونچ اس پتھر پر مارتا ہے اور بس مارتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی چونچ ٹوٹ جاتی ہے. اپنے ناخنوں کو رگڑ کر وہ خود توڑ دیتا ہے، اپنے جسم سے اپنے پر خود علیحدہ کر دیتا ہے. خون سے لت پت درد میں بس پڑا رہتا ہے، اور تب تک پڑا رہتا ہے جب تک اس کے نئی چونچ، اس کے نئے پر اور نئے ناخن نہیں آ جاتے، اور پھر اڑ کر وہ آسمان پر اور 30 سال حکومت کرتا ہے. اپنی کشتیاں جلا دو، کیونکہ جب تک تم کچھ قربان نہیں کر سکتے تم کچھ حاصل بھی نہیں کر سکتے. کبھی یہ الفاظ 711 AD میں اسپین میں داخل ہوتے وقت طارق بن زیاد کی زبان سے سنے جاتے ہیں، تو کبھی 1519 کو ہرنن کورٹس کی زبان سے، کہ جس کے 2 سال بعد انہوں نے ایزٹیکس فتح کیا تھا. کچھ بڑا کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے کچھ بڑا دینا ہوگا. کچھ بڑا حاصل کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے کچھ بڑا قربان کرنا پڑے گا. بائبل میں ابراہیم کی طرح آئزیک کی قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ، یا پھر قرآن میں ابراہیم کی طرح اسماعیل کے قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ. ایکسپرٹس لکھتے ہیں کہ ایزٹیکس میں ہر سال 1000 سے لے کر 25,000 لوگوں کے دلوں کو پبلکلی نکالا جاتا تھا، ان کو پبلکلی مارا جاتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جب تک لوگوں کی قربانی نہیں ہوگی تب تک ہٹزنوپوچلی یعنی ان کے سورج اور ان کے جنگ کا خدا ان سے راضی نہیں ہوگا. 1940 وٹولڈ پیلیٹسکی اپنی مرضی سے دنیا کے خطرناک ترین جگہ پر جانے کا فیصلہ کرتا ہے، یعنی نازی کنسنٹریشن کیمپ میں جانے کا فیصلہ کرتا ہے. وہ پاگل نہیں تھا، شاید یہ سوچتا تھا کہ اگر آج میں اپنی قربانی دوں گا کل کو میرے لوگ ایک خوشحال زندگی گزار پائیں گے، کل کو ان کا دن روشن ہوگا. سبھاش چندر بوس کیا خوب کہتے ہیں لوگوں سے خطاب ہوتے وقت کہ تم مجھے اپنا خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا، تم اپنے خون کی قربانی دو اور میں تمہیں اس کے بدلے میں آزادی دوں گا. فصل کاٹنے سے پہلے ان کو بونا پڑتا ہے، خدا کی رضامندی حاصل کرنے سے پہلے سجدہ ڈالنا ہوتا ہے، اور جنت تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے موت کا سفر طے کرنا ہوتا ہے. جیمز ایلن ایک مشہور رائٹر اپنی کتاب ایز دا مین تھنک اٹ میں بتاتے ہیں کہ جب تک کوئی انسان سیکریفائز نہیں کرتا، کسی چیز کی قربانی کے لیے نہیں سوچتا، وہ تب تک کوئی بھی چیز اچیو نہیں کر سکتا. اور بغیر سیکریفائز کیے کسی چیز کی اچیومنٹ کے متعلق سوچنا صرف اور صرف ایک بیوقوفی ہے، اور جتنی بڑی قربانی اتنی ہی بڑی اچیومنٹس. اب یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف ایک کہ یہ ایک فکسڈ ریئلٹی ہے، یہ نیچر ہے کہ جب تک آپ کچھ دیتے نہیں آپ کو بدلے میں کچھ ملتا نہیں ہے. جب تک آپ سیکریفائز نہیں کرتے، قربانیاں نہیں دیتے، آپ کچھ اچیو نہیں کر سکتے. جب تک آپ اپنا ٹائم انویسٹ نہیں کرتے، اپنی نیند انویسٹ نہیں کرتے، اپنا پسینہ انویسٹ نہیں کرتے، اپنی خوشیاں، انجوائمنٹ، اپنا اچھا ٹائم انویسٹ نہیں کرتے، اپنے پیسے انویسٹ نہیں کرتے، محنت، پوٹینشیلز، انرجی انویسٹ نہیں کرتے، تب تک آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے.